أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم، ومن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم، يحكم به ذوى عدل منكم هديا بالغ الكعبة أو كفارة طعام مساكين أو عدل ذلك صياما ليذوق وبال أمره، عفى الله عما سلف ومن عاد فينتقم الله منه والله عزيز ذو انتقام. أحل لكم صيد البحر وطعامه متاعا لكم وللسيارة، وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما، واتقوا الله الذي إليه تحشرون. جعل الله الكعبة البيت الحرام قياما للناس والشهر الحرام والهدي والقلائد، ذلك لتعلموا أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض وأن الله بكل شيء عليم. صدق الله العظيم. معزز سامعین، بزرگوں، پیارے بھائیوں اور سننے والی خواتین، گفتگو ہماری یہ چل رہی تھی کل کہ حالت احرام میں اگر خشکی کے جانور کو کوئی شکار کرتا ہے، چاہے وہ جانور کھایا جاتا ہو یا نہ کھایا جاتا ہو، اگر کسی نے شکار کیا، قتل کر ڈالا، تو اس کے اوپر بدلہ دینا ضروری ہے، جزا. اور جزا کیا ہوگی؟ مثل ما قتل من النعم، اس جیسا جانور جس کو اس نے قتل کیا ہے. مثل امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ بالخلقت مراد لیتے ہیں، اور امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ بالقیمت مراد لیتے ہیں. کل گزشتہ اس کی دلیل بتلائی تھی. دلائل ہر ایک کے پاس ہے، لیکن حنفیہ کی دلیل زیادہ مضبوط لگ رہی ہے اور آسان معاملہ ہے اس میں، کہ جانور جس کا شکار کر کے قتل کر ڈالا ہے اس کی قیمت لگائیں گے. اور قیمت لگانے والے کون ہوں گے؟ کہا دو عادل آدمی ہو، معتبر آدمی ہو. معتبر ہونا ایک تو دینی اعتبار سے اور دوسرا تجربے کے اعتبار سے، جو فیصلہ کریں گے. اس بارے میں علماء کا اختلاف ہوا کہ کیا
فیصلہ کرنے والا ایک ہی آدمی ہے تو یہ جو قاتل ہے، جانور کو شکار کرنے والا ہے، وہ دوسرا حکم بن سکتا ہے یا نہیں؟ چنانچہ حنفیہ تو منع کرتے ہیں، شوافی کے یہاں اس کی گنجائش ہے، وہ حضرات کہتے ہیں کہ وہ خود بھی حکم بن سکتا ہے۔ لیکن جو حضرات منع کر رہے ہیں ان کا کہنا یہ ہے کہ آدمی اپنے بارے میں جو فیصلہ کرے گا اس میں وہ متہم ہوتا ہے، اور امام شافعی اور امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ وہ خود بھی حکم بن سکتا ہے۔ جو حضرات منع کر رہے ہیں ظاہری بات ہے کہ وہ حکم بھی بن جائے اور محکوم بھی بن جائے، فیصلہ کرنے والے وہ آدمی فیصلہ کرنے والا بھی بن جائے اور اس کے بارے میں فیصلہ بھی ہو، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا زمانہ تھا، ابن ابی حاتم نے اس روایت کو نقل کیا، حافظ ابن کثیر نے اس کو نقل کیا ہے اپنی کتاب میں میمون بن مہران سے، کہ ایک دیہاتی آدمی صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کے پاس آیا اور کہا کہ میں نے ایک جانور کو، ایک شکار کو قتل کر دیا ہے، حالانکہ میں محرم تھا، تو آپ کیا بدلہ کہتے ہیں میرے لیے؟ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ کے پاس ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھے ہوئے تھے، ان سے فرمایا ما ترى فیہا، بھئی آپ کیا کہتے ہیں؟ ابی بن کعب رضی اللہ عنہ سے پوچھا تو وہ دیہاتی کہنے لگا کہ میں تو آپ کے پاس آیا تھا، آپ اللہ کے رسول کے خلیفہ ہیں، میں آپ سے پوچھنے کے لیے آیا تھا اور آپ دوسرے سے پوچھ رہے ہیں۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اس میں تجھے کیا تکلیف ہے، تو اس کو کیوں غلط سمجھ رہا ہے؟ اللہ تعالیٰ جب قرآن میں کہہ رہا ہے کہ دو آدمی فیصلہ کریں گے تو میں اپنے ساتھی سے مشورہ کر رہا ہوں، جب ہم کسی ایک بات کے اوپر متفق ہو جائیں گے تو تجھے اس کا حکم دیں گے۔ یہ روایت ہے، اس کی سند کو اس کو انہوں نے اسناد جیدن کہا ہے۔ اب یہ جو آدمی تھا، یہاں ایک بات تو یہ معلوم ہوئی کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے فیصلہ بھی سنایا اس کو نرمی کے ساتھ، جب دیکھا کہ وہ جاہل آدمی ہے، دیہاتی ہے، اور جہالت کا علاج تعلیم سے ہوتا ہے۔ ہاں، تو دو آدمی کے فیصلے سے بات ہوگی، اور کیا بدلہ دینا ہے اس کو قرآن نے بتلایا۔ پہلی بات تو یہ بتائی، فیصلہ تو یہ کہ دو آدمی عادل آدمی کریں گے، اور جو بدلہ واجب ہوگا اس کو کعبہ تک پہنچانا پڑے گا۔ کعبہ کا مطلب یہ کہ حرم میں، اب کعبہ کے سے مراد وہ جگہ جہاں کعبہ ہے وہ نہیں، اس لیے کہ وہاں تو مسجد ہے، وہاں کیسے جانور لے جائیں گے؟ حدود حرم میں اس کو پہنچایا جائے گا، ایک بات۔ تو وہ جانور کی جو قیمت ہوگی اس قیمت کو حدود حرم میں لے جا کر اس کا صدقہ کیا جائے گا۔ او کفارۃ طعام مساکین، یا کفارہ ہوگا، مسکینوں کو دیا جائے گا کفارے کی شکل میں، ایک مسکین کو ایک صدقہ فطر کے برابر۔ اور حضرت حکیم الامت رحمت اللہ علیہ نے اس بات کو بھی لکھا ہے کہ اگر وہ آدمی 2 ٹائم کا کھانا کھلانا چاہے تو وہ بھی کر سکتا ہے۔ تیسری بات یہ ہے کہ اگر وہ آدمی روزہ رکھنا چاہتا ہے تو جتنی قیمت مقرر کی گئی ہے یا تو وہ قیمت پوری پہنچا دے، قیمت نہیں پہنچاتا تو اتنا مسکینوں کو کھانا کھلا دے حساب لگا کے، اور اگر وہ نہیں ہے
تو پھر جتنے مسکینوں کو کھلانا اس کے ذمہ تھا اتنے روزے رکھ لے. دیکھو یہ اختیار ہے اس آدمی کو، ترتیب سے نہیں ہے کہ یہ پہلے وہ نہیں تو دوسرا، دوسرا نہیں تو تیسرا، ایسا نہیں. ان تینوں میں سے جو کچھ بھی وہ کر سکتا ہے کرے، اس کو اختیار ہے. اس کے اوپر مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے بہت سارے مسائل، جزئیات بیان کیے. ایک مسئلہ آپ نے یہ بیان کیا کہ محرم حالت احرام میں حدود حرم میں شکار کرے یا حدود حرم کے باہر شکار کرے، یہ اس کے لیے منع ہے. ایسے ہی جو آدمی حالت احرام میں نہیں ہے اور حدود حرم میں ہے، اور حدود حرم میں وہ کوئی شکار کرتا ہے، تو پھر اس کو یہی احکام لازم ہوں گے جو اوپر بیان کیے گئے. لیکن روزے کا جو احکام ہے وہ اس کے لیے کافی نہیں ہوں گے. وہاں تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا. دوسری بات یہ ہے کہ جن جانوروں کو شریعت کے اندر مستثنا کیا گیا ہے مارنے کو، جیسے کوا ہے، چیل ہے، بھیڑیا ہے، سانپ ہے، بچھو ہے، کاٹنے والا کتا ہے، یہ سب اس کو مارنا حلال ہے. جیسے دریائی جانور کا شکار کرنا حلال ہے محرم کے لیے حالت احرام میں، ایسے ان جانوروں کو بھی اگر مارے گا تو کوئی چیز واجب نہیں ہوگی. تیسری بات یہ ہے کہ ایک آدمی حالت احرام میں نہیں ہے اور حدود حرم میں بھی نہیں ہے، حدود حرم کے باہر اس نے شکار کیا ہے، شکار کیا، ذبح کیا، یا پھر تیر مارا اور وہ مر گیا، وہ ذبح اضطراری جس کو کہتے ہیں. اس جانور کو جس کو شکار کسی حلال آدمی نے حدود حرم کے باہر کیا ہے، احرام والا آدمی اس کو کھا سکتا ہے. لیکن شرط یہ ہے کہ اس جانور کے شکار کرنے کے اندر احرام والے نے کوئی ہیلپ نہ کی ہو، یا کوئی اشارہ نہ کیا ہو، یا بتلایا نہ ہو. اگر اس نے ایسا کیا ہے تو پھر وہ بھی مجرم سمجھا جائے گا. ایک اور مسئلہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمائے کہ لِيَذُوقَ وَبَالَ أَمْرِهِ، یہ سزا اس وجہ سے ہے تو اس کو جزا لازم کی ہے اللہ تعالیٰ نے، یہ اس لیے مقرر کی ہے تاکہ اپنے کیے کا وبال چکھ لے. وبال کے معنی بوجھ، ناپسندیدہ چیز. اللہ تعالیٰ نے یہ جو تین چیزوں میں اس کو اختیار دیا، اس کو وبال قرار دیا، بوجھ قرار دیا. اس لیے کہ پہلی دو چیزیں تو ایسی ہے جس میں جانور کی قیمت دینی پڑتی ہے، یا یہ کہ مسکینوں کو کھانا کھلانا پڑتا ہے، صدقہ فطر جو دینا پڑتا ہے، اس میں اس کا مال کم ہوتا ہے، اور مال کم ہو یہ آدمی پر بوجھ پڑتا ہے. دوسری بات یہ ہے کہ تیسری چیز جو ہے روزہ رکھنا، یہ بھی بدن پر بوجھ پڑتا ہے، بدن کو تکلیف ہوتی ہے، اور بدن کی تکلیف آدمی کے اوپر طبیعت پر بوجھ بنتی ہے. اس لیے اللہ تعالیٰ نے شکار کرنے والے کے اوپر جو تین چیزوں کا اختیار دیا ہے اس کو وبال قرار دیا، وبال امری.
اپنے کیے کا وبال چکھ لے. عف اللہ عما سلف، اللہ تعالی نے جو پہلے ہو چکا اسے معاف کر دیا ہے. یعنی زمانے جاہلیت میں یا اسلام کے اندر حرام ہونے سے پہلے جو کچھ شکار کر لیے حالت احرام میں، کہا وہ اللہ نے معاف کر دیا، درگزر کر دیا، جو ہو گیا ہو گیا. اور آگے فرمائے وَمَنْ عَادَ فَيَنْتَقِمُ اللَّهُ مِنْ، جو دوبارہ کرے گا اللہ تعالیٰ اس سے بدلہ لے گا. اس کا ایک مطلب تو یہ ہے کہ اگر دوسری مرتبہ ایسا کرے گا تو پھر دوسری مرتبہ اس کو سزا دی جائے گی یا نہیں دی جائے گی. ایک قول تو بعض علماء کا تو یہ ہے کہ پہلی مرتبہ یہ واجب ہوگی جزا، دوسری مرتبہ اگر کیا ہے تو پھر اس کو سزا یعنی یہ جزا نہیں دینی پڑے گی، صدقہ دینا کافی نہیں ہوگا بلکہ اللہ تعالیٰ اس کو سزا دے گا. لیکن علماء کرام نے یہ بات لکھی ہے کہ چاہے بار بار کرے گا اس کو تو وہ دینا ہی پڑے گا. اگر ایک دفعہ کیا اور اس کا جزا واجب ہو گئی، اس نے ادا کر دیا، دوسری مرتبہ کیا تو دوسری مرتبہ بھی اس کو دینا پڑے گا. تیسرا مسئلہ یہ ہے کہ دو عادل آدمی جو فیصلہ کریں گے، اگر جانور ایسی جگہ پر ہے جہاں جنگل ہے تو اب جنگل میں کیسے کریں گے، کیسے فیصلہ کیا جائے گا؟ کہا کہ اس جنگل کے قریب میں آبادی کون سی قریب ہے، وہاں اس کی کیا قیمت ہے، وہ دیکھا جائے گا اور اس کے مطابق فیصلہ ہوگا. ایک اور مسئلہ ہے کہ وہ سمجھ میں آ سکتا ہے کہ مسکینوں کو تو چلو 10 مسکینوں کو تقسیم کر دیا لیکن ابھی اور کچھ بچتا ہے جو ایک مسکین کو دینے سے کم مقدار میں ہے. میں نے جیسا عرض کیا کہ جتنے مسکینوں کو اناج دینا ہے اتنے مسکینوں کو 2 ٹائم کا کھانا بھی کھلا سکتے ہیں، وہ بھی جائز ہے. اگر جانور ذبح کرنے کی بات طے کی اور کہا کہ بھئی آپ کو $300 ریال کا جانور ذبح کرنا پڑے گا، لے گئے اور ایک خصی بکرا خرید لیا جو $250 کا ہے، 250 ریال کا آیا، یعنی قیمت بچ گئی ہے. تو جو بقیہ قیمت ہے اس کا ہو سکتا ہے کہ اگر دوسرا جانور خرید لے تو خرید لے، یا یہ کہ اس کا اناج لے کر غریبوں کو اناج دے دے بچے ہوئے کا، یا جتنا اناج بچا ہے اور جتنا پیسہ بچا ہے اس کا جتنا صدقہ فطر ہو سکتا ہے اتنے روزے رکھ لے. یہ ساری چیزیں اس میں جائز ہیں، شریعت کی طرف سے کوئی حرج نہیں ہے. یہ سارے مسائل بیان القرآن کے اندر بیان لکھے ہیں. اور جیسے میں ابھی کہہ رہا تھا کہ پہلی مرتبہ میں جیسے جزا واجب ہوتی ہے اسی طرح دوسری تیسری ہر مرتبہ میں اس کو دینا پڑے گا. جو اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا ہے وَمَنْ عَادَ فَيَنْتَقِمُ اللَّهُ مِنْ، اور جو آدمی دوسری مرتبہ اور کرے گا یعنی ایسی حرکت کرنے کی جرأت کرے گا تو اس جرأت کا جو بدلہ ہے، بھئی ایک دفعہ واجب ہو گئی جزا، اب دوسری مرتبہ کرا، اس کا مطلب کہ یہ بہت جری ہو گیا ہے،
بہت ہمت والی بات کر رہا ہے. اس کا تو بدلہ اللہ دے گا. اگر توبہ کر لے تو پھر توبہ کی وجہ سے اللہ کی ناراضگی ختم ہو جائے گی, انتقام بھی ختم ہو جائے گا. واللہ عزیز ذو انتقام. اللہ سبحانہ و تعالی زبردست انتقام لے سکتے ہیں. ہاں, اللہ تعالی کمزور نہیں ہے, وہ بدلہ لینے پر قادر ہے. آگے جو آیت ہے اس کے اندر اللہ رب العزت نے اسی محرم کے شکار کے مسئلے کو بیان کیا ہے. دیکھو قرآن مجید میں اس سورت کے اندر 3 جگہ پر محرم کے شکار کا مسئلہ بیان کیا. ایک تو شروع سورت کے اندر, اور یا ایھا الذین آمنوا لا تقتلوا الصید وانتم حرم کے اندر, اور پھر یہاں یہ تیسری مرتبہ اللہ تعالیٰ, اور یہ اس کا تتمہ ہے. احل لکم صید البحر وطعامه متاعا لکم وللسیارة وحرم علیکم صید البر ما دمتم حرما واتقوا اللہ الذی الیہ تحشرون. تمہارے لیے سمندر کے, دریا کے شکار حلال کیے گئے اور اس کا کھانا حلال کیا گیا تمہارے نفع کے لیے اور مسافروں کے لیے. وحرم علیکم صید البر ما دمتم حرما, اور تمہارے اوپر حرام کیے گئے خشکی کے شکار کو پکڑنا جب تک کہ تم حالت احرام میں ہو, اور اس اللہ سے ڈرتے رہو جس کے پاس تم جمع کیے جاؤ گے. مجھے کل سے ایک بات دل میں آ رہی تھی, وہ عرض کر دیتا ہوں. وہ یہ ہے کہ اللہ رب العزت اپنے بندوں کے اوپر کتنا شفقت والا اور رحمت والا ہے کہ قسم کے کفارے میں قسم جو کھائی تھی وہ تو اللہ کی قسم کھائی جاتی ہے, اور اس قسم کو اس نے توڑ دیا. وہاں پر بھی فَكَفَّارَتُهُ إِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ أَوْ كِسْوَتُهُمْ أَوْ تَحْرِيرُ رَقَبَةٍ. وہاں 3 چیزیں لازم کی تھی. 3 چیزوں میں سے 10 مسکینوں کو کھانا کھلانا, یا کپڑے پہنانا, یا غلام کو آزاد کرنا. یہاں پر بھی حدود حرم اور حالت احرام کی جو بے حرمتی ہوئی ہے اور شکار کیا ہے, اس میں جو جزا واجب ہو رہی ہے وہ بھی ایسی جزا ہے کہ یا تو جانور پورا تو سب کا نہیں کریں گے, اس کو ذبح کرنا پڑے گا. یہ کہ کسی غریب کو دے دیا چل جائے گا, نہیں, اس کو ذبح کرنا پڑے گا. پورا جانور ذبح کرو اور صدقہ کرو, یا یہ کہ جتنی قیمت ہے اتنا غریبوں کو تقسیم کرو صدقہ فطر کی مقدار, یا اتنوں کو کھلا دو 2 ٹائم کا کھانا. یا پھر تیسرے نمبر کی جو چیز تھی وہ یہ تھی کہ روزہ رکھے. آپ غور کریں کہ اللہ تعالیٰ نے دونوں جگہ کے اوپر یہ نہیں فرمایا کہ قسم توڑی ہے تم نے تو 100 رکعت نماز پڑھو, 100 قرآن پورا کرو, یہ نہیں, بلکہ اپنے بندوں کے اوپر رحم کھا کر اللہ نے بندوں کے اوپر خرچ کرنے کو بھی کہا, قسم کی صورت میں بھی, اور یہاں پر بیت اللہ کی حدود حرم کے خلاف یا حالت احرام کے خلاف جو کچھ کیا ہے اس میں غریبوں کے اوپر خرچ کرنے کا حکم دیا. اللہ چاہتا تو یہ کہہ سکتا تھا کہ میرے حق کی خلاف ورزی کی ہے, میرے نام کو تم نے غلط یوز کیا تھا, 100 رکعت نماز پڑھو, 100 قرآن پڑھو. اس لیے میرے عزیزو, اللہ کی مخلوق کے اوپر
رحم کھانا اللہ کو زیادہ پسند ہے. ہاں، الخلق عیال اللہ فاحب الخلق الیہ من احسن الی عیالہ او کما قال. ساری مخلوق اللہ کا کنبہ ہے، اور اللہ کی مخلوق میں سب سے پیارا اللہ کے نزدیک وہ ہے جو کہ اللہ کے عیال کے ساتھ حسن سلوک کرے. اللہ صحیح سمجھ عطا فرمائے، امت کو صحیح سمجھ عطا فرمائے. کیا دنیا میں کیسے جی رہے ہیں؟ اللہ اکبر. مدارس چلانے والے سمجھ رہے ہیں کہ ہم چلا رہے ہیں، خرچ کرنے والے سوچ رہے کہ ہم خرچ کر رہے ہیں. ارے تم کیا ہو؟ تمہاری حیثیت اور تمہاری بساط کیا ہے؟ اور افسوس اس کا ہے کہ اپنی غلطیوں کا احساس تک نہیں ہے، احساس تک نہیں. اسی لیے دین کے خادموں کے ساتھ اور علماء کے ساتھ جو ہو رہا ہے، یاد رکھیں. میں نے پہلے بھی کہا تھا، علماء ان کی کمزوریاں جو کچھ ہے وہ ان کے ساتھ، لیکن ان کی مجبوریوں کا تھوڑا خیال رکھیں. ہاں، عالموں کو ایک ساتھ کہہ دینا کہ تم مدرسے سے باہر بہت آسان ہے، لیکن اس کے اور بھی راستے ہو سکتے ہیں. آج دنیا میں علماء کے ساتھ جو ہو رہا ہے، واللہ امت کو بہت غور و فکر کرنے کی ضرورت ہے. ہاں، اللہ تعالیٰ نے اس آیت کریمہ کے اندر، جس کا میں نے ابھی ترجمہ کیا تھا، فرماتے ہیں کہ تمہارے لیے ذریعہ کے شکار حلال کیے گئے. یہاں ایک بات میں عرض کرتا ہوں کہ اللہ رب العزت محرم کے لیے جو چیز حرام ہے اس کو تو بیان کرتا ہے، لیکن جو حلال ہے اس کو بھی بیان کرتا ہے. کہ خشکی کے زمین کے جو جانور ہے وہ حرام ہے، اس کا شکار کرنا، اس کو تو اللہ نے بیان کیا. لیکن کون سے جانور شکار کرنا حالت احرام میں حلال ہے وہ بھی بیان کر رہا ہے. مفتیوں کا کام یہ نہیں ہے کہ صرف حرام بتلاتا رہے کہ حرام ہے حرام ہے حرام ہے. اس کا کام یہ ہے کہ اس میں کوئی جائز صورت ہو وہ بھی بتلانی چاہیے. ہاں، جو جائز شکل نکلتی ہے، اس لیے کہ یہ مذہب اسلام بہت ہی فلیکسیبلٹی والا مذہب ہے. اس میں بہت آسانیاں ہیں، لیکن وہ آسانیاں ان علماء سے آپ پوچھو تو سمجھ میں آئے گا کہ کیا کیا آسانی ہے. یہاں سے یہ معلوم ہو رہا ہے، دیکھو اللہ تعالیٰ نے اوپر حرام کا تو بیان کیا، لیکن یہاں حلال کا بیان کیا. احل لکم صید البحر، تمہارے لیے دریا کے شکار. دریا کا مطلب یہ ہے کہ پانی کا شکار، اب وہ چاہے ندی میں ہو، اب وہ چاہے تالاب کے اندر ہو، اور چاہے حوض کے اندر ہو، پانی کے اندر رہنے والا. امام راضی نے لکھا ہے کہ سمندر سے یا پانی سے جن جانوروں کا شکار کیا جاتا ہے وہ 3 قسم کا ہوتا ہے. ایک تو مچھلیاں سب حلال ہیں، مچھلیاں سب قسم کی مچھلیاں حلال ہیں. اور بعض ہمارے بچے بھی پوچھتے رہتے ہیں کہ ساکھ حلال ہے کہ نہیں، وہ تو انسان کو کھا جاتی ہے. ارے بھائی، کھا جائے گی تو انسان تھوڑی اندر رہے گا، وہ تو فلٹر ہو جائے گا، اور فلٹر ہونے کے بعد وہ مچھلی کا گوشت کہلائے گا. لیکن ہر مچھلی تو کھاتی نہیں ساتھ انسان کو. بھائی، جو بھی مچھلی کی کیٹیگری میں آتا ہے وہ حلال ہے. کیکڑا حلال نہیں ہے، اس کے بارے میں بات بعد میں آ رہی ہے. لیکن مچھلی، اب جھینگا، تو جھینگا کے بارے میں بھی فتویٰ بہت سے علماء نے یہی دیا ہے کہ وہ مچھلی کی کیٹیگری میں آتا ہے، اس لیے جائز ہے. اور جو علماء اس کو نہیں مانیں گے کہ بھائی وہ اس کی کیٹیگری میں نہیں آتا، تو وہ نہ کہیں گے. لیکن اس کو حرام تو نہیں کہنا چاہیے،
اس لیے کہ جب کسی مسئلے کے اندر رائے مختلف ہو جاتی ہے تو مسئلہ تھوڑا ہلکا ہو جاتا ہے. ہاں اس کو اتنی زیادہ شدت کے ساتھ بیان نہیں کرنا چاہیے. تو جھینگا کھانا جائز ہے، اگر کوئی تقوی کی وجہ سے بچ رہا ہے تو ٹھیک ہے، ان علماء کے قول کے مطابق جو منع کرتے ہیں اس پر عمل ہوگا اس کا. خیر، اللہ تعالیٰ اس آیت کریمہ کے اندر فرماتے ہیں کہ تمہارے لیے دریا کے شکار حلال کیے گئے ہیں اور اس کا کھانا کیا ہے. ہاں وہ بات تو رہ گئی کہ پہلے تو مچھلی کی، وہ ساری کی ساری مچھلیاں حلال ہیں. ایک نمبر 2، میڈک، سب میڈک حرام ہے. فراکس جس کو کہتے ہیں، حدیث شریف میں منع آیا، کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان قتل الذئب او کما قال. جس صحابی نے روایت نقل کی ہے وہ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے میڈک کو قتل کرنے سے منع کیا ہے. اب اس کی حکمتیں ہوگی، بعضوں نے یہ بھی حکمت لکھی ہے کہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو جب آتش نمرود میں ڈالا گیا تو یہ پانی لے کر بجھانے کے لیے جا رہا تھا. اور اگوانا جس کو کہتے ہیں، جس کو ہمارے یہاں تو اگوانا کہتے ہیں اور گجراتی میں اس کو کانکیرا کہتے ہیں، ہرڈا کہتے ہیں سورت ڈسٹرکٹ میں اس کو ہرڈا. گرگت جو کلر بدلتا ہے، کا اس کو مارنے میں ثواب ہے، اس لیے کہ وہ پھونکے مار رہا تھا آگ کو روشن کرنے کے لیے، جلانے کے لیے. خیر، یہ روایت میں اس کا تذکرہ ہے کہ ایک ہی پتھر سے ماریں گے 10 نیکیاں ملے گی. تو میندک کو قتل کرنے، تو میندک ایک قسم ہے، وہ سب کے نزدیک حرام ہے. اس کے ماں سوا جو ہے اس میں اختلاف ہے. امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے کہ صرف مچھلی کی کیٹیگری میں جو آئے گا وہ حلال ہے، باقی نہیں، لہذا کیکڑا حرام. اور ابن ابی لیلہ اور دوسرے علماء فرماتے کہ حلال ہے مچھلی کے سوا. اور انہوں نے اسی آیت سے کہ سید البحری اس کو حلال کہا گیا ہے. وَطَعَامُهُ، اور اس کا کھانا، شکار دریا کا وہ حلال، اور اس کا کھانا وہ بھی حلال ہے. اس کا کھانا کیا ہے؟ اس کا کھانا یہ ہے کہ دریا نے کوئی چیز باہر پھینک دی ہو، دریا نے جو چیز باہر پھینک دی ہو. اس میں علماء کا اختلاف ہے کہ وہ کھانے سے مراد کیا ہے. کچھ حضرات یہ فرماتے ہیں کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ ذکر کیا کہ شکار تو وہ ہے جس کو انسان جانور زندہ ہو اور کسی ہیلے سے اس کو پکڑے، یہ تو شکار ہے. اور کھانا جس کو دریا نے پھینکا ہو، یا پھر یہ کہ دریا کا پانی خشک ہو گیا ہو اور وہ چیز رہ گئی ہو، یہ ایک قول ہے. لہذا جو مچھلی مر گئی ہو، یا تو پانی ختم ہو گیا اور مر گئی ہو، اس کو کھانا جائز ہے. بعض حضرات نے تعامل و تعامہ کا مطلب یہ بیان کیا کہ جس چیز کو، دریا کی چیز کو نمک ڈال کے سکھا لیا جائے، پرانی ہو جاوے، تو پھر وہ شکار نہیں رہتی. تو سعید البحر کے اندر تازہ چیزیں ہیں اور وہ طعامہ کے اندر جو سکھائی ہوئی مچھلیاں ہے وہ اندر داخل ہے، یہ مراد ہے. اور جو پہلی جماعت ہے حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت سے، جنہوں نے استدلال کیا
کہ شکار تو جس کو تدبیر سے لایا جاتا ہے وہ شکار ہے، اور اس کا کھانا جو ہے وہ بغیر کسی تدبیر کے سمندر نے باہر پھینک دیا ہو، وہ یا یہ کہ پانی چلا گیا ہو اور مچھلی رہ گئی ہو، وہ دونوں جائز ہے۔ ایک مچھلی کے بارے میں علماء کا اختلاف ہے جس کو طافی کہتے ہیں۔ طافی کا مطلب یہ ہے کہ جو مچھلی سمندر میں مر گئی ہو اور اوپر پانی پر الٹ گئی ہو، الٹی ہو گئی ہو۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ اس کو منع فرماتے ہیں، اور ان کی دلیل وہی ہوگی کہ حرمت علیکم المیتہ، مردہ تمہارے لیے حرام ہے، اب وہ چاہے دریا کا مردہ ہو یا اس کا مردہ ہو، زمین کا۔ اور شوافے بھی اپنے پاس دلیل رکھتے ہیں کہ دریا کے پانی، دریا کے شکار کے بارے میں پوچھا تو آپ نے فرمایا کہ هو طہور ماؤہ والحل میتتہ۔ خیر، تو یہ اس کی تفسیر ہے۔ طعامہ کے بارے میں مفسرین کا ایک تھوڑا سا اختلاف ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کیوں حلال کیا سمندر کی چیزوں کو، سمندر کی مچھلیوں کو؟ فرماتے ہیں متاع لکم، تمہارے نفع کے واسطے، تمہارا فائدہ ہے اس کے اندر، اس لیے اللہ تعالیٰ نے سمندر کے شکار کو حلال کیا ہے۔ وَلِلسَّیَّارَةِ، اور مسافر کے لیے، مطلب یہ ہے کہ مقیم ہو اور مسافر ہو، ان دونوں کے لیے۔ مطلب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ مقیم ہوگا وہ تازہ کھائے گا، مسافر ہے وہ اس کو پکا کے سکھا کے لے جائے گا۔ امام راضی نے یہ باتیں لکھی ہے۔ وَلِلسَّیَّارَةِ وَحُرِّمَ عَلَيْكُمْ صَيْدُ الْبَرِّ مَا دُمْتُمْ حُرُمًا، تمہارے اوپر خشکی کے شکار حرام کیے گئے جب تک کہ تم احرام میں ہو۔ یہ تیسری مرتبہ اللہ تعالیٰ نے بیان کیا۔ وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ، اور اس اللہ سے ڈرتے رہو جس کی طرف تم جمع کیے جاؤ گے۔ وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ، اللہ تعالیٰ کی مخالفت سے ڈرو جس کے پاس جمع کر کے تم حاضر کیے جاؤ گے۔ مطلب یہ ہے کہ اللہ رب العزت یہ سارے احکام تمہارے سامنے بیان کر رہے ہیں، وہ اسی لیے کر رہے ہیں کہ تم کو عمل کرنا ہے۔ یہ بقول امام راضی کے ایک قسم کی اللہ کی طرف سے تحدید ہے، ایک قسم کی دھمکی ہے، تاکہ آدمی ہمیشہ اللہ رب العزت کی اطاعت پر لگا رہے اور اللہ تعالیٰ کی مخالفت سے بچتا رہے۔ یہ اس لیے وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ فرمایا۔ تفسیر قرطبی کے اندر لکھا ہے کہ علماء کا اختلاف ہے اس جانور کے بارے میں جو دریا میں بھی رہتا ہے اور زمین پر بھی رہتا ہے، جیسے کہ کیکڑا، وہ پانی میں بھی رہتا ہے اور زمین پر بھی رہتا ہے۔ مٹی کھاتا ہے، وہ تو مٹی کھاتا ہے۔ میڈے کے بارے میں تو جیسے میں نے عرض کر دیا، تو امام قرطبی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ہر وہ جانور جو صرف خشکی پر رہتا ہے، کل ما یعیش فی البر وَلَهُ فِيهِ حَيَاةٌ فَهُوَ صَیْدُ الْبَرِّ، جس جانور کی زندگی زمین پر گزرتی ہے وہ زمین ہی کا ہے شکار، اور اس کو محرم آدمی نہیں پکڑ سکتا، نہیں قتل کر سکتا۔ اس کو اگر کر دیا تو کچھ دینا پڑے گا۔ اس کے ساتھ ساتھ ابو مجلس نے میڈک کو، کچھوے کو، کیکڑے کو شامل کیا ہے، یہ بھی اس ممانعت میں آ سکتے ہیں۔ امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کے نزدیک تو حرام ہے ہی، اور امام شافعی رحمت اللہ علیہ
کہ یہاں میڈک کو کھانا تو جائز نہیں ہے، لیکن ایسے جانور جس کی مشابہت، جو دریا میں رہتے ہیں لیکن اس کی مشابہت زمین کے اوپر ہے، اور وہ ان میں سے ہے جس کو زمین پر کھایا نہیں جاتا، جیسے کہ خنزیر ہے، کتا ہے. دریا کا بھی خنزیر ہوتا ہے، دریا کا بھی کتا ہوتا ہے. تو چونکہ دریا والے نہیں کھائے جاتے، تو ارے زمین والے نہیں کھائے جاتے خنزیر کو اور کتے کو، تو وہ دریا والے کے بارے میں بھی ایک قول کے مطابق منع کرتے ہیں، اور صحیح قول یہ ہے ان کے نزدیک کہ وہ کھایا جائے گا. بلکہ دریا کا جو یہ جانور جس کا ذکر ہوا، اس کو ان کے نزدیک صراحت کے ساتھ جواز لکھا گیا ہے. خیر، اس میں تفصیلات ہیں. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک آدمی نے پوچھا کہ حضور، ہم دریا کے سفر میں رہتے ہیں، اپنے ساتھ تھوڑا کچھ پانی بھی لے لیتے ہیں، اگر وضو کی ضرورت پیش آ جاتی ہم پیاسے ہو جائیں گے، اگر وضو کریں گے اس پانی سے تو پیاسے ہو جائیں گے، تو کیا دریا کے پانی سے ہم وضو کر سکتے ہیں؟ آپ نے فرمایا ہوا طہور ماؤہ الحل میتتہ، ہاں اس کا پانی پاک ہے اور اس کا مردہ حلال ہے. ابن عربی کا رحمت اللہ علیہ کا قول نقل کیا امام قرطبی نے، فرماتے کہ ہمارے علماء فرماتے ہیں کہ اگر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نعم فرما دیتے، اگر آقا صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرماتے کہ ہاں، تو پھر کیا ہوتا؟ پیاس لگتی تبھی وضو کرنا جائز ہوتا، اگر پیاس نہ لگتی تو وضو جائز نہیں ہوتا. اس لیے کہ سوال اور جواب میں مطابقت ضروری ہے. اور انہوں نے سوال میں یہ پوچھا تھا کہ ہم لوگ پانی تو لے جاتے ہیں لیکن اگر وضو کرنے جائیں گے تو پیاسے ہو جائیں گے، تو پیاس کا خطرہ ہے، اس لیے کہ ہم دریا کے پانی سے وضو کر سکتے ہیں؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرماتے کہ ہاں کر سکتے ہیں. تو یہ مطلب ہوتا ہے کہ پیاس لگے تو پھر آپ کر سکتے ہیں. لیکن آقا صلی اللہ علیہ وسلم پہ قربان جائیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک نیا قاعدہ ہی بتلا دیا، اور کیا فرمائے؟ ہوا طہورۃ ماؤہ الحل میتۃ او کما قال، بھائی اس کا پانی پاک ہے اور اس کا مردہ حلال ہے. وحرم علیکم صید البر ما دمتم حرما واتقوا اللہ الذی الیہ تحشرون، اور اس اللہ سے ڈرتے رہو جس کی طرف تم لوگ جمع کیے جاؤ گے. آگے جو آیت کریمہ ہے، اس آیت کریمہ کے اندر اللہ تعالیٰ نے 4 چیزوں کی حرمت کو بیان کیا ہے. ما قبل کے ساتھ اس کا ربط یہ ہے کہ اوپر حالت احرام میں کس چیز کا شکار حلال ہے، کس کا حرام ہے، چنانچہ خشکی کے شکار کو حرام فرمایا. اللہ تعالیٰ جب کسی چیز کو حرام کرتا ہے، یا ایسے بھی بندے کا مزاج ایسا ہے کہ کوئی چیز منع کر دی جاتی ہے تو اس کے اوپر بھاری پڑتی ہے، اس کو ہوتا ہے کہ یہ کیوں منع کیا، اس سے کیوں روکا ہم کو. اوپر بھی قلائد کا تذکرہ شروع صورت کے اندر آیا تھا، شہر حرام کا تذکرہ آیا تھا، اب یہاں پر کعبۃ اللہ کا بھی تذکرہ ہے. اس لیے اللہ تعالیٰ نے جو اس کی حرمت کو بیان کیا ہے، اس کا فائدہ کیا ہے، اس کی مصلحت کیا ہے، جو ہمارے مشاہدے میں آ رہی ہے، اللہ تعالیٰ اس کو بیان کر رہے ہیں. چنانچہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جعل اللہ الکعبۃ البیت الحرام قیاما للناس والشہر الحرام والہدی والقلائد. اللہ تعالیٰ نے کعبہ کو، جو کہ قابل احترام ہے، لوگوں کے لیے قائم رہنے کا سبب بنایا ہے، اور حرمت والے عزت والے مہینے کو بھی، اور ہدی کے جانور، قربانی کے جانور کو بھی، اور ان جانوروں کو بھی جن کے گلوں میں پٹے ڈالے ہوئے ہوتے ہیں. ذالک لتعلموا، اور یہ قرارداد
یہ جو کچھ اللہ تعالیٰ نے کیا ہے وہ اس وجہ سے تاکہ تم جان لو کہ اللہ تعالیٰ ان تمام باتوں کو جانتا ہے جو آسمانوں اور زمین میں ہے۔ اس بات کا یقین پیدا کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ چیزیں بنائی ہے۔ وَأَنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ، اور تم یہ بھی جان لو کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز کو جاننے والا ہے، اس کے پاس علم کامل ہے۔ اس آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ نے 4 چیزوں کا تذکرہ کیا ہے۔ جیسے میں نے اوپر ربط آپ کے سامنے پیش کیا، ما قبل کے ساتھ کیا تعلق ہے۔ امام راضی نے لکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اوپر کی آیت میں شکار کرنے کو حالت احرام میں منع کیا تھا، وہیں یہ بھی بیان کیا۔ اب آگے یہ بیان کر رہے ہیں کہ بھئی دیکھو حرم جو ہے، کعبۃ اللہ جہاں پر ہے، حرم وہ سب کے لیے امن کا گہوارہ ہے، چاہے وہ جانور پالتو ہو یا وحشی ہو، پرندہ ہو، انسان ہو، کوئی بھی ہو، سب کے لیے امن کا گہوارہ ہے حرم شریف۔ اور اسی طرح سے لوگوں کے لیے بھی بہت ساری آفتوں سے اور بہت سارے خوفناک چیزوں سے امن کا ذریعہ ہے، بہت ساری خیرات اور سعادت کے دنیا اور آخرت میں حاصل ہونے کا ذریعہ ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے اس کی حرمت کو بیان کیا تھا۔ خیر، مزید گفتگو انشاءاللہ پھر دوسرے پروگرام میں کریں گے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو دین کی صحیح سمجھ عطا فرماوے، اپنے مقبول بندوں میں شامل فرماوے، اور امت کے اندر احساس پیدا فرماوے۔ آج علماء ایک ایک کر کے دنیا سے جا رہے ہیں، یاد رکھے یہ بہت ہی بری سائن ہے۔ اللہ تعالیٰ راضی ہو جائے ہم لوگوں سے اور کوئی خیر کا فیصلہ فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔